بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، خلیفہ عبد المالک بن مروان کے عہد خلافت میں حجاج بن یوسف نامی ایک شخص عراق کا گورنر تھا۔ آپ اسے محمد بن قاسم کے چچا یا سسر کی نسبت سے بھی جانتے ہوں گے اور ایک ظالم و جابر حکمران کے حوالے سے بھی۔ یہی وہ شخص تھا جس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے قتل کرنے کے بعد ان کی لاش کو 3 دن تک سولی پر لٹکائے رکھا، جبکہ اسی جنگ میں حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ پر سنگباری کی اور عمارت کو شدید نقصان پہنچایا۔ اس کے علاوہ ہزاروں معصوم لوگوں کو سزائیں دیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بے حرمتی کرنا اس کے سنگین جرائم میں شامل تھا۔ حجاج کی موت کے بعد جب وہ قیدیوں کو شمار کیا گیا تو ان میں 1,20,000 مرد اور 20,000 عورتیں تھیں، اور ان میں 4,000 ایسی عورتیں تھیں جن کے جسم پر لباس تک نہ تھا، اور یہ قیدی ایک ہی 4 دیواری میں قید تھے، قید خانہ کی چھت نہیں تھی۔ جب کوئی قیدی گرمی سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھ سے اپنے چہرے کا سایہ بناتا تو زندان کے سپاہی اس کو پتھر مارتے۔ انہیں جو کی روٹی میں ریت ملا کر کھانا دیا جاتا اور پینے کے لیے انہیں کڑوا پانی۔ حجاج بے گناہ افراد اور بالخصوص سادات کے خون بہانے کو اعزاز سمجھتا تھا۔ ایک مرتبہ اس ملعون نے روزہ رکھنا چاہا تو نوکروں کو حکم دیا کہ اس کے لیے اس کی من پسند سحری اور افطاری کا انتظام کیا جائے۔ چنانچہ اشارہ فہم نوکروں نے اس کے لیے ایسی روٹیاں تیار کیں جنہیں سادات کے خون سے گوندا گیا تھا۔ اس ملعون نے اس روٹی سے سحری اور افطاری کی۔ اس ملعون کو ہمیشہ اس بات کا دکھ رہتا تھا کہ وہ کربلا میں موجود نہ تھا، ورنہ وہ شمر سے بھی بڑھ کر ظلم کرتا۔ حجاج نے کوفہ میں بصرہ کے دوران شہر واسط کی بنیاد رکھی، جہاں وہ 9 ماہ سے زیادہ قیام نہ کر سکا اور 53 سال کی عمر میں انتقال کر گیا۔ سامعین محترم، بن حلقان کہتے ہیں کہ حجاج کو ایک عارضہ لاحق ہو گیا تھا، اس کے جسم کے اندر بچھو نما کیڑے پڑ گئے تھے۔ ایک طبیب کو بلایا گیا تو اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا ریشم کی رسی کے ساتھ باندھا اور حجاج کو کہا وہ اس گوشت کے ٹکڑے کو اپنے اندر نگلے۔ حجاج نے گوشت کا ٹکڑا نگلا اور کچھ دیر بعد ریشم کی ڈور سے اس ٹکڑے کو کھینچا تو ٹکڑے پر بہت سارے کیڑے چمٹے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حجاج کے جسم پر سردی کو مسلط کر دیا۔ اس کے اطراف میں دن رات کوئلوں کی انگیٹھیاں جلائی جاتی تھیں، لیکن وہ پھر بھی سردی سے چلاتا رہتا تھا۔ اس نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے درد و الم کی شکایت کی تو انہوں نے کہا، میں نے تجھے بار بار بے گناہ افراد اور بالخصوص سادات کے قتل سے منع کیا تھا، لیکن تو باز نہ آیا۔ آج تو اسی کا خمیازہ بھگت رہا ہے۔ حجاج نے کہا، میں خدا سے یہ دعا نہیں کرتا کہ وہ مجھے دوزخ سے آزاد فرمائے، بس میری اتنی سی دعا ہے، اللہ جلدی سے میری روح قبض کر لے تاکہ میں دنیا کے درد و الم سے چھٹکارا حاصل کر سکوں۔ سامعین محترم، قاضی نور اللہ ششتری مجالم کہتے ہیں، موت کے وقت حجاج رونے لگا۔ وزیر نے رونے کا سبب پوچھا تو کہا، میں نے لوگوں پر ظلم کیا ہے، بالخصوص اولاد پیغمبر یعنی سادات پر ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں۔ خوشامد وزیر کہنے لگا، امیر آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ نے جو کچھ بھی کیا دلیل و برہان کے ساتھ کیا اور اسے کسی طرح بھی ظلم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ حجاج نے کہا کہ اگر قیامت کے دن مجھے حکومت دی جائے اور تو اس دن میرا وزیر ہو تو اس دن بھی یہی دلیل و برہان کیا ہمارے کام آئے گی؟ سنو، میں بخوبی جانتا ہوں میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے اور دوزخ میرا انتظار کر رہی ہے۔ تو سامعین محترم، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ تک پہنچ سکے۔